السلام علیکم۔ میڈیا کی ترقی نے جتنا دنیا کو آگے لے گئی ہے اور جتنے اس کے فائدے ہیں، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کے بہت فائدے ہیں، اور میڈیا کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اب اتنا اعلیٰ اور بہتر مقام پر پہنچ گیا ہے جو کہ پہلے ناممکن تھا۔ پاکستان میں بھی میڈیا نے بہت ترقی کی ہے، سوشل میڈیا نے اور چینل نے بہت ترقی کی ہے، لیکن جہاں میڈیا کے فوائد بے شمار ہیں وہاں اس کا ایک بہت بڑا نقصان بھی فیل کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ جب پاکستان کے لوگ میڈیا کے ذریعے دنیا کے دوسرے ممالک کی ترقی، ان کا مہذب معاشرہ، ان کی پراسپیرٹی اور ان کی اعلیٰ چیزیں دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی یہ خواب، ہمارے دل میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، پاکستان کے اندر کیوں نہیں اعلیٰ چیزیں آ رہی۔ تو اس کا جواب ایک ہی ہے، چائنا کے صدر سے جب صحافی نے پوچھا کہ سر آپ دنیا کی سپر پاور بن رہے ہیں اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں اور بہت اعلیٰ آپ دنیا میں وہ مقام بنا رہے ہیں جو کہ کئی دوسری سپر پاورز نہیں بنا سکیں، گو کہ ان کے پاس بہت ویپن اور بہت زیادہ ٹیکنالوجی ہے، تو چائنا کے صدر نے کہا کہ ہم نے 300 سیاستدانوں کو، جس میں منسٹر فار اسٹیٹس، گورنمنٹ آفیشل، چیئرمین اور بڑے بڑے عہدیدار تھے، ہم نے ان کو کرپشن کے اوپر سزائے موت دی ہے۔ ہماری ترقی کا راز یہ ہے۔ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ جس دنیا کے تمام ممالک میں کرپشن اتنی بڑھ گئی ہے، تو کرپشن روکنے کے لیے حکومتوں نے کتنے سیویئر ایکشن لیے ہیں، کتنی سیویئر پنشمنٹ دی جا رہی ہے، جس میں چائنا کی مثال سب سے آگے آئی ہے۔ امریکہ کی مثال میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں ایک ٹائم تھا جب امریکہ اتنا ایڈوانس نہیں تھا اور بہت ارلی ڈیز تھے، تو $1 کی چوری پر سر عام چوراہے پر سزائے موت، پھانسی کی سزا امریکہ میں دی جاتی تھی۔ کرپشن کرنے، چوری کرنے پر $1 کی چوری پر سر عام سزائے موت، پھانسی کی سزا امریکہ میں ہوتی تھی، آج سے 150 سال پہلے۔ چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، اب اس کا پاکستان میں آ جائیں، پاکستان میں جائزہ لے لیں۔ پاکستان میں کرپشن پچھلے 20 سالوں میں، جب سے یہ جمہوری عمل دوبارہ شروع ہوا ہے اور ایک ماشاء اللہ حکومت جانے کے بعد، گو کہ اس میں بھی بہت زیادہ کرپشن تھی، جب سے یہ ہمارے جمہوری قائد آئے ہیں اور انہوں نے آ کے حکومتیں بنائی ہیں۔ سب سے پہلے زرداری صاحب نے حکومت بنائی، اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے حکومت بنائی، اس کے بعد سلسلے جاری ہیں۔ تو کرپشن میں 2000 گنا اضافہ ہوا ہے پاکستان میں، ہر جگہ کرپشن کی داستانیں ہیں، اور ملک ایسے نہیں دیوالیہ حکومت کا نکل رہا، حکومت ایسے نہیں پاکستان میں جہاں جاؤ ہسپتال میں دوائی نہیں ہے، اسکول کالج نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، سیلاب آتا ہے تو پوری قوم ڈوب جاتی ہے۔ جس پروجیکٹ کو دیکھیں، پاکستان ریلوے کو دیکھیں، پاکستان اسٹیل مل کو دیکھیں، پاکستان کے جس مرضی محکمے کو اٹھا لیں، آپ دیکھیں گے کرپشن اور لازوال داستان ہے کرپشن کی، اور ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ موجودہ حکومت نے کرپشن جو نیب کا قانون ہے اس کو کس طریقے سے ختم کیا، ڈھیلا کیا، بیکار کر دیا کہ اب پاکستان میں کرپشن کرنے کی پورا آپ کے پاس لائسنس ہے سرکاری افسران، سیاستدانوں کے پاس، کہ وہ 50 کروڑ روپے کی کرپشن تو چٹکی بجا کے کر سکتے ہیں، کیونکہ 50 کروڑ تک کرپشن کرنے پر نیب ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالے گی۔ اس سے پہلے اینٹی کرپشن کے محکمے تو پہلے ہی بدنام ہے کہ پاکستان کے تمام اداروں سے زیادہ کرپشن اینٹی کرپشن کے محکموں میں ہوتی ہے، جو ان کا کام کرپشن ختم کرنا ہے، وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہیں۔ نیب کو جس طرح سے اب موجودہ حکومت نے تباہ برباد کر کے اس کو پاکستان میں کرپشن کا لائسنس دیا ہے، اس کے بعد اب ہر منسٹر، ہر گورنمنٹ آفیشل، ایم پی، ایم این اے، اب آپ دیکھیں گے کچھ دنوں میں آگے چل کے
کہ لوگ ہر معاملے میں پہلے اپنی کک بیکس، اپنی کمیشن کی بات کریں گے، اس کے بعد عوام کے مفاد کی سڑک، پانی، کوئی جو بھی انہوں نے بنوانی ہے سب عوامی منصوبے، اس کی بات کی جائے گی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کل تک تو نیب ان کو پکڑ لیتی تھی کہ ذرا سا بھی کوئی کام کیا، کوئی مس کنڈکٹ کیا، کوئی غلط بات کی، کرپشن کی، اوور انوائس کی، نیب نے پکڑ لینا ہے، اور بلا شبہ نیب پکڑتی تھی۔ نیب کے اندر اپنی برائیاں ہیں، لیکن وہ ایک علیحدہ بات ہے، نیب کو ہمیں بہتر انداز میں کو بھی کرنا چاہیے تھا، امپاور کرنا چاہیے تھا، لیکن اب تو نیب ہے ہی نہیں نا۔ اب تو 50 کروڑ کی کرپشن تو ہر ایم پی ایم این اے، سینیٹر، منسٹر فار اسٹیٹ اور گورنمنٹ آفیشل، بیوروکریٹس جو 22 گریڈ کے اور 20 گریڈ 18 گریڈ کے ہیں، ان کو عام لائسنس ہے کہ وہ کرپشن کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا پکڑنے والا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ بات بھول جائیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کسی طرح کی کوئی ترقی کرے گا، پاکستان میں کسی طرح کی کوئی سہولتیں عوام کو ملیں گی، کیونکہ کرپشن ختم کرنے کا تو کوئی اسی گورنمنٹ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں زرداری گورنمنٹ میں کوئی ایجنڈا نہیں تھا، بعد میں نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی، کوئی ایجنڈا نہیں تھا کہ کرپشن ختم کرنی ہے، کرپشن کے قانون سخت کرو، کرپشن کے بارے میں غور و فکر کیا جائے۔ ایک تیسری حکومت آئی جس نے کرپشن کا بہت زیادہ شور واویلا کیا، اور آپ نے دیکھا اس دور میں بہت زیادہ گرفتاریاں بھی ہوئیں، بہت زیادہ کیس بھی ہوئے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے قانون کے اندر اتنی لچک اور اتنی وہ تھی ہمارے عدالتی نظام میں کہ اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل سکا، اور سب لوگ باہر نکل گئے، اور آج تو بالکل ہی آزادی مل گئی کہ جتنی مرضی کرپشن کرو، کرپشن۔ اب بات یہ ہے ایز اے طالب علم آپ یہ ذرا سوچ کے دیکھیں کہ اب ایم پی ایم این اے، سینیٹر، منسٹر کرپشن کریں گے 50 کروڑ، 40 کروڑ، 32 کروڑ، 38 کروڑ، 50 لاکھ کروڑ کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو کون پکڑے گا؟ قانون ہی نہیں ہے۔ نیب کے اندر نئی قوانین کے مطابق 50 کروڑ سے کرپشن کرنے، مس کنڈکٹ کرنے، ایسٹ بیونڈ مینز کے تک کرنے پر نیب ہاتھ نہیں لگائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ 50 کروڑ کی کرپشن کر لیں، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ اینٹی کرپشن کی بات کر رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے لوگوں کے ساتھ تو بالکل یہ پٹواری کو نہیں پکڑ سکے، تو یہ منسٹر کو، فیڈرل منسٹر کو یا ایم پی ایم این اے کو کہاں سے پکڑیں گے؟ دیکھیں آج تک اینٹی کرپشن جو ہے، اگر پنجاب کی بات کر لیتے ہیں یا سندھ کی، تو یہ اینٹی کرپشن کے لوگ آج تک پٹواری، سب انسپیکٹر، کانسٹیبل کو نہیں سیدھا کر سکے کرپشن کی بنیاد پہ کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے تو انہوں نے پکڑ کے ان کو اندر کر دیا ہے۔ چھوٹے جو کلرک ہیں دفتروں میں چھوٹی موٹی رشوت لیتے ہیں، 2000، 20,000، 50,000، آج تک اینٹی کرپشن ان کو اوپر پھندا ٹائٹ نہیں کر سکا۔ وہ بازار گرم ہیں، لوگ آج بھی بغیر پیسے کے دیے سرکاری دفتروں سے کام نہیں کرواتے۔ اب آ جائیں سینیٹر، منسٹر فار اسٹیٹ اینڈ ایم پی ایم این اے اور گورنمنٹ آفیشلز، اب تو ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو تو نیب ختم کر دی گئی۔ 50 کروڑ سے اوپر کی کریں گے تو شاید پھر ان کو کوئی انکوائری شروع ہو اور اس میں سے بھی وہ نکل جائیں گے، اور اگر سزا تو ویسے ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی کیس میں سزا ہو جائے تو سزا پاکستان کی عدالتیں ان کو فوراً بری کر دیتی ہیں، ضمانت دے دیتی ہیں الٹیمیٹلی۔ تو ایز اے ہول یہ سوال کھڑا ہو جاتا ہے، یہ سوال پہ جو ہے اس وقت ذہن میں ابھر رہا ہے کہ آخر پاکستان میں کرپشن فری لائسنس کیوں دیا جا رہا ہے؟ آخر اس کے اوپر جوڈیشری اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے وہ لوگ جو کرپشن کو برا سمجھتے ہیں وہ کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں اس معاملے کو اوپر رزسٹ کر رہے کہ کرپشن ختم کر دینے کے لیے، ملک کو ترقی کرنے کے لیے، ملک کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں کرپشن کے خلاف مہم چلانی ہے، کرپٹ لوگوں کو اندر کرنا ہے، ان کو سزائے موت اور ان کو ہیوی پنشمنٹ دینی ہے، تب جا کے غریب آدمی کو، مستحق آدمی کو میرٹس پہ نوکریاں اور جابز اور کانٹریکٹ اور ہر چیز ملے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ سب کچھ ختم ہے۔
اب جس طرح سے نیب ختم ہونے کے بعد جو ماحول بنے گا، ابھی تو یہ شروعات ہے، ابھی ماحول بنے گا، آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کی نیلامی لگے گی، ہر چیز کی بولی لگے گی، کیونکہ اب تو نیب نہیں ہے۔ جب نیب نہیں ہوگا تو پھر تو سر عام ہر آدمی کے اوپر ایک 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 فری آف مائنڈ آ گیا کہ اب تو میں جو کچھ کر لوں، جو مرضی کروں، اب تو مجھے کوئی پکڑے گا ہی نہیں، کیونکہ اب تو میں فری ہوں۔ میں اب 20 کروڑ کی کرپشن کرتا تھا تو اب میں 50 کروڑ کی کر لوں، اب تو مجھے نیب پکڑے گا ہی نہیں۔ تو یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے پاکستان میں۔ پاکستان اب ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ جسے مرضی اسحاق ڈار کو چھوڑ کے جسے مرضی لے آئیں، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ پاکستان میں کرپشن فری کر دیے، کرپشن کو پکڑنے کے لیے اوپن لائسنس دے دیے گئے ہیں۔ ہر آدمی کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ وہ کرپشن کرے، کیونکہ اس کو کوئی پکڑنے والا موجود نہیں ہے۔ اگر ایک مثال ہے، کوئی ایسی اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے تو ہماری عدالتیں ان کو پوری پروٹیکشن دیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ 1 منٹ میں ان کو نکال کے باہر کر دیں گے اور ضمانت دے دیں گے، ان کا کیس ختم کر دیں گے۔ تو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے ہمیں؟ پاکستان کیا اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب قائد اعظم نے یہ اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پہ کرپشن کرو، الٹے کام کرو اور یہاں پہ عوام کا بیڑا غرق کرو، عوام کی خوشحالی کے لیے کوئی نہیں سوچتا۔ تو اگر نیب کے قوانین پہ ریویو نہ کیا گیا یا کرپشن کے خلاف پاکستان کی حکومتوں نے مہم نہ چلائی تو یہ تباہی ہے، بربادی ہے، اور پاکستان میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ پاکستان کی عوام خوشحال کبھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کرپشن میں گرا ملک کیا ترقی کرے گا؟ آپ خود ہی سوچیں، جو ملک کرپشن میں گرفتار ہو، گرا ہوا ہو، اور اس کے کرپشن کا ریٹ 80-85 پہ گیا ہوا ہو، کیا وہ ترقی کر سکتا ہے؟ امپاسبل ہے، امپاسبل۔ چائنا نے اسی لیے کنٹرول کیا کہ انہوں نے کرپشن پہ نارملی طور پہ 5 سال، 10 سال، 14 سال کی سزائیں دی جاتی ہیں کرپشن کرنے والے کو۔ لیکن جب چائنا میں یہ کیس بہت زیادہ حد سے نکل گیا تو انہوں نے اس کی سزائے موت کا قانون بنا لیا کہ جو کرپشن کرے گا اس کو سزائے موت، گولی ماری جائے گی، اور گولی کی جو پیمنٹ ہے وہ بھی ملزم ہی پے کرے گا۔ یہ بہت اعلیٰ مثال چائنا نے قائم کی ہے۔ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور کرپشن کے خلاف سوچ بچار کر کے اس کے نیب کے قوانین اور حکومتوں کو مہم چلانی چاہیے، کرپشن کی ڈسکریج کرنے اور کرپشن کے قوانین کو سخت کرنے کے لیے سوچ بچار کرنا چاہیے، ورنہ ہم لوگ آگے نہیں جا سکتے۔ ویری سوری ٹو سے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، موقع مناسب سمجھیں تو ہمارا چینل بھی اس کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، شکریہ، السلام علیکم۔